كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب سے آخری کلام اللہ جہنمیوں سے اس وقت کرے گا، پھر اس کے بعد جہنم بند ہو جائے گی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب سارے جہنمی مالک جہنم اور داروغ جہنم سے کہے گے کہ اللہ سے ہماری بات کراؤ، اللہ سے ہماری بات کراؤ، اللہ سے ہماری بات کراؤ. ہزاروں سال گزرنے کے بعد جب اللہ متوجہ ہوگے تو سب کہے گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. ہماری بدبختی اللہ ہم پر غالب آ گئی. ہم کو اقرار ہے ہم ظالم تھے، ہم گمراہ تھے. اب ہم کو اس جہنم سے نکال لو. اللہ فرمائیں گے بیس مستجرتم، دنیا میں بڑے گھاٹے کا سودا کر کے تم جہنم میں آئے ہیں. میرے غصے کو خریدا. دنیا میں تو سمجھ میں نہیں آیا تھا، یہاں تو ہر آدمی سوچتا میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. میرے دماغ میں جو ہے وہ سب سے صحیح ہے. بیس مستجرتم، بہت بری کمائی کر کے آئے. هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار، تم نے تمہارا حصہ آگ کا لے لیا. اور میرے غصے، میری جہنم، میری آگ کو تم نے خرید لیا. اب کیا ہوگا؟ تم ہمیشہ ہمیشہ انکم ماکثون، تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے. یہ اخیری کلام ہوگا اللہ کا جہنمیوں سے. اور داروغ جہنم سے اللہ کہے گے کہ بس آپ جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دو. پھر اس کے بعد کبھی اللہ کلام نہیں کرے گے، کیونکہ دن رات پہ جنتیوں میں مصروف رہیں گے. اللہ کبھی کلام نہیں کرے گے. ایک مرتبہ جب جہنم کے ساتوں دروازوں پر تالے لگ جائیں گے، اس کے بعد جو جہاں پر ہے بس وہ اسی طرح جلتا رہے گا. کب تک جلے گا اللہ بہتر جانتا ہے. کتنی تکلیف میں رہے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. یہ میری آپ کی 60-70 سال کی زندگی ہے. یہ کہنے کو 70 سال کی ہے، ورنہ ایک دن کے بچے کی بھی زندگی کا بھروسہ نہیں کہ وہ جی پائے گا یا مرے گا. ہم نے تو بہت لمبی لمبی عمر پالی، اللہ کا شکر ادا کرے. 33 سال کی عمر میں عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر، ہر انت الا نطفۃ فی شنہ. ارے 33 سال کی اتنی لمبی زندگی تو نے گزار دی، اب تیری زندگی تو اتنی باقی ہے جیسے مشغلے میں ایک قطرہ پانی کا باقی رہتا ہے. 33 سال کی زندگی. ہم کیا کہتے ہیں ابھی تو 40 سال کا ہی ہوا، ابھی تو 45 سال کا ہی ہوا اور دنیا سے چلا گیا، اس نے دنیا بھی نہیں دیکھی. تو یہ کہنے کو ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعمار امتی ما بین 70 و 60. میری امت کی عمریں اکثر و بیشتر 60-65 سال کے 70 سال کے درمیان ہوگی. بہت کم ہوگے جو اس سے آگے نکلے گی. اس لیے جو زندگی اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے تو ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضیات میں گزارے.
یہاں پہ رب مانی گزارے گے تو وہاں منشائی ملے گی، یہاں منشائی گزارے گے تو وہاں پھر رب شاہی گزارنا پڑے گا۔ پھر آگے اللہ کی نبی پڑھے، جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، اس کے احوال ہے۔ آگے بڑھے تو پھر سامنے جنت کا منظر آیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوری جنت کا معائنہ کیا، ایسا نہیں ہے کہ دیکھ لیا اور چلے گئے، ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی نے دیکھا۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی اللہ کے نبی نے کہ عمر تجھے پتا ہے مبارک ہو، میں نے تیرا گھر جنت میں دیکھا ہے، سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ میں گھر میں داخل ہونے کی کوشش کیا کہ اتنا بھاری محل، اتنا خوبصورت محل شاید میرا ہی ہوگا، تو جبریل امین نے مجھے روک دیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے معاون، آپ کے وکیل، آپ کے صحابی عمر بن الخطاب کا یہ محل ہے۔ میرا جی کہا کہ تیرے محل میں داخل ہو جاؤ، لیکن اس کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی خاتون میں وضو کر رہی تھی، مجھے تیرا ڈر یاد آ گیا کہ چونکہ حضرت عمر غیرت والے تھے، غصے والے تھے، کہ مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، اندر داخل نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عمر کہتے تھے اغار علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا میں آپ سے بھی غیرت کرتا، کاش میرا نصیب ہوتا کہ جنت والے گھر میں سب سے پہلا قدم آپ کا پڑتا۔ جبریل امین ہے کہ کیونکہ جنت تو یہ ساتھ آسمان اور ساتھ زمین کیا ہے، دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو اللہ اپنے جنتی کو دیں گے۔ وَلَكَ أَجْرُ أَمْثَالِهَا وَلَكَ أَجْرُ أَمْثَالِهَا۔ یہ تو ادنا جس کے دل میں سے رائی کے دانے کے برابر ایمان باقی رہے گا، ادنا کو اور 10 گنا بڑی جنت۔ پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے، ساری چیزوں کو معائنہ کرایا۔ جبریل امین نے جس کو قرآن میں بھی اللہ نے ذکر کیا کہ سب سے پہلے پھلوں کو اللہ نے جبریل امین نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ جنت کے پھل ہے۔ انگور کو دیکھا، انگور کو دیکھا تو دنیا میں آنے کے بعد ابو ہریرہ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتا ہے جنت میں انگور کا پھوٹا کیسا ہوگا؟ تو حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے لا ادری یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انگور کا پھوٹا ترستی ہے یا رب، مجھ کو مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو نبی سے ملا دے۔ ترستی ہے یا رب، مجھ کو مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ کربلا میں حسین بن حیدر، سرمایہ خوں میں نہا کر، کربلا میں حسین بن حیدر، یزیدوں کو دے کر
مجھ کو جام شہادت پلا دے بادشاہی یزیدوں کو دے کر مجھ کو جام شہادت پلا دے میری آنکھیں ترستی ہیں رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو لیکن جب کھائیں گے تو اس میں مزید تلوار فاروق گھر سے نبی کو پاس پہنچے تو کیے عذر کر پاس پہنچے تو کیے عرض کر پاس پہنچے تو کیے عرض کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے پاس پہنچے تو کی عرض کر میرے محبوب کلمہ پڑھا دے آنکھیں ترستی ہیں رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی اگر لذت کے لیے کوئی ہاتھ سے تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے تن پہ کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا بے حیا چاہے جتنی سزا دے میری آنکھیں ترستی ہیں رب مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے میری آنکھیں ترستی ہیں مجھ کو باغ مدینہ دکھا دنیا میں کوئی ایسا تو انسان نہیں بنا جو آگے بھی دیکھتا ہو پیچھے بھی دیکھتا ہو فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لیے اللہ کے نبی ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے نماز کے بعد میں جب نماز
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. اے اللہ نے خوبصورت چھوٹے چھوٹے بچوں کو جنت کے خادم بنائے، جنتیوں کے ہزاروں ہزار بچے. دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ کچھ بچے تو وہ ہوں گے جو صرف جنت میں ہی اللہ نے بنایا ہے. اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. اللہ نے قرآن میں فرمایا جب تم ان بچوں کو دیکھے گا تو تجھے ایسا لگے گا جیسے سفید سنگ مرمر پر بہت ساری موتیاں جھلملا رہی ہے. سنگ مرمر ہو اور اس میں موتیوں کا تصور ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ میں سے میں نے کسی نے موتی نہیں دیکھا ہے. سفید سنگ مرمر پر جب موتیاں ڈالی جائے زور سے اور وہ جو ایک طرح اچھلنے لگ جائے، حسیبتهم لؤلؤا منثورا، کہ جو بگڑے ہوئے موتی انہیں شمار کرے گا. اور جو بچے 12-13 سال کے ہوں گے وہ 12-13 سال کے ہی رہیں گے، اس سے نہ آگے بڑھیں گے نہ اس سے پیچھے لگیں گے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے دنیا میں ہیں جن کا انتقال ہو گیا وہی وہیں پہ ان بچوں کے سردار بنیں گے. لیکن اکثر محدثین اور مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ نہیں، یہ بچے جو دنیا میں جن کے ماں باپ یعنی جن کے بچے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں بچپن میں، تو یہ وہاں پہ رہے یا نہ رہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان بچوں کو بھی ان کے ماں باپ کے حوالے کر دیا جائے گا. اگر وہ بچے خود خدمت کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو سردار بنا دیا جائے گا. منصورا، یہ اللہ کے نبی جبرائیل بتا رہے اور دیکھ رہے اللہ کے نبی کہ پھل ایسے، پھول ایسے، پسیریاں ایسی ہیں، اڑتے ہوئے پرندے ولحم طیر مما یشتہون، کہ جو بھی پرندہ، اس لیے روایتوں میں ایسے پرندے اڑتے ہوئے جائیں گے اور کہیں گے کل یا ولی اللہ، کلو بھی یا ولی اللہ، کلو بھی یا ولی اللہ. اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست مجھے کھا لے، اے اللہ کے دوست مجھے کھا لے. یہاں تو مرغی تو دور کی بات، چوزا بھی پکڑنے جائے تو 10 گھنٹے کے بعد آدمی لگتا ہے. وہاں خود سے پرندے آئیں گے اور جب ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ابھی ہم کو کھانا ہے تو ایٹومیٹکلی پلیٹ میں آ جائیں گے، آدھا بھنا ہوا آدھا تلا ہوا، کھائیں گے ہڈیاں لگیں گے، چلے جائے گا ادھر. کیونکہ بادشاہی ہے، نعیمن وملکن کبیرہ کہا اللہ نے. دیکھو دنیا اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جنت، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ جنت کس کو کہتے ہیں تو انہوں نے صرف ایک جملے میں جنت کی تعریف کی کہ جنت کہتے ہیں چھوٹی خدائی کو. دنیا میں کیا ہوتا ہے، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا. اردت ربی بفصل اعضائی، حضرت علی نے فرمایا میں نے اللہ کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے. میں نے کوئی ارادہ کیا وہ ٹوٹ گیا، میں نے کوئی ارادہ کیا کبھی ٹوٹ گیا. میں سمجھ گیا کہ اس دھرتی پر جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. تو اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو جیسا چاہے وہ حکم رہے. اور جنت میں جانے کے بعد بھی یہی ہے کہ جنت میں جب ہم جائیں گے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، تو وہاں پر اللہ ہم کو پوری اختیار دے دے گا. تمہیں جو چاہیے وہ لے لو. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ. تمہیں جو چاہے، تمہاری جو خواہش ہے، جو تمہارے من میں آیا، کھانے کے لیے یہ ہے، سونے کے لیے یہ ہے، گھومنے پھرنے کے لیے ایک ایک چیز ہماری من چاہیے اللہ نے تیار کی ہے. یہ آنکھوں سے دیکھ کر اللہ کے نبی نے آیا. ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے نبی، آگے گئے پیچھے آئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آج عجیب بات نہیں کی. اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کے خوشے
محلات دیکھے اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو تو کہا، صحابہ کو تو خوشخبری دی، تم یہ ہوگے، تم یہ ہوگے، تم یہ ہوگے. کتنی روایتیں مشہور ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جتنے بھی اشرے مبشرہ صحابہ کرام ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. ایک ابو بکر ایسا ہے کہ ہر 8 دروازے ابو بکر کو بلائیں گے کہ مجھ میں سے داخل ہوتا میرے نصیب کھل جائیں گے. ابو بکر مجھ میں سے داخل ہوتا میرے نصیب کھل جائیں گے. ابو بکر مجھ میں سے داخل ہوتا میرے نصیب کھل جائیں گے. حضرت عمر کو کہا سفید موتیوں کا محل دیکھا. عثمان غنی سے کہا کہ میرے دوستوں میں سب سے جگری دوست جنت میں تو رہے گا. حضرت علی سے فرمایا ہاتھ اپنے سینے کے قریب لے کے اتردا این یکون منزلک بمقابلۃ منزلی فی الجنہ. اے علی کیا تو اس پر راضی ہے کہ تیری جنت میرے جنت میں محل میرے محل کے بالکل مقابل میں ہوگا. یعنی یہ اللہ کے نبی کی جنت کا دروازہ کھلے گا تو سامنے علی کا دروازہ رہے گا. ہمارے نبی کے کوئی حواری ہوگے. حواری کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کی ہر بات پہ جان لٹانے والے ہو. حضرت طلحہ حضرت زبیر کو اللہ کے نبی نے خوشخبری دی کہ دیکھو تم میرے جنت میں حواری رہیں گے. تو یہ صحابہ کو تو ویسے تو ہر صحابی جنت میں جائے گا. یہ بتایا جبریل امین نے سید کے درمیان کہ دیکھو یہ ہے، دیکھو یہ ہے. اور یہ تو دیکھا اللہ کے نبی نے. پھر جب نے دنیا میں آنے کے بعد بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے. ایک تو پھر ماضی ہے، پاس ہے جو گزر گیا. یعنی اللہ کے نبی نے دیکھ لیا، کر لیا. اب جب دنیا میں آئے اللہ کے نبی تو دنیا میں آنے کے بعد بتایا کہ میدان قیامت میں کیا ہوگا اور پھر آگے کیا ہوگا. اس لیے جب سب اعلان ہو جائے گا وی آئی پی لوگ کہاں ہیں جن کی زندگیاں ہی کھپ گئی اللہ کے دین کے لیے، وہ وی آئی پی ہو گئے اللہ کے یہاں پہ. عام سے عام آدمی اللہ کی نگاہ میں ایسا ہوگا کہ جو وی آئی پی ہوگا ان کا کیا پوچھنا. جن کا بچپن بھی اللہ کے دین کے لیے بھولا، جن کی جوانی بھی اللہ کے دین کے لیے بھولی ہو، بڑھاپا بھی اللہ کے دین کے بھولا ہو اور موت بھی اس کی اسی حال میں آئی ہو، اس کو کہتے اللہ کی نگاہ میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، جو بالکل اللہ کے حرم کے سامنے ہو گئے. اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ والے کو جو گزشتہ کے لیے بات بتائیں گے کہ سرٹیفکیٹ دیں گے کہ دیکھو تم یہ جنتی ہے، تم یہ جنتی ہے. تو اتنا خوش ہو گئے جس کو قرآن نے ذکر کیا. یہ اب آگے خبر دی اللہ کے نبی نے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. ایک دم روز ہاتھ میں جب اس کو ملے گا کہ یہ جنتی ہے، سب سے کہے گا ہاؤم. یہ قرآن میں صرف ایک مرتبہ آیا ہے یہ ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، ہاؤم کا لفظ. عربوں میں اس کا پتہ نہیں تھا یہ لفظ کا، صرف یہ کہتے تھے عربی میں انظروا، دیکھو عربی دیکھو. یہ عرب میں استعمال نہیں دیکھو، لیکن قرآن میں ہاؤم کا لفظ استعمال کیا. ہاؤم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی کی انتہا اگر دنیا میں کسی کو اتنی خوشی مل جائے تو وہ اٹیک سے مر جائے. اس وقت یہ استعمال ہوتا تھا ہاؤم کا لفظ ہے. اس لیے عرب لوگ استعمال نہیں کرتے تھے کہ خوشی سے کوئی مر نہ جائے. اللہ میدان قیامت میں جب جس کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا تو وہ لفظ اللہ نے استعمال کیا ہاؤم. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی اگر دنیا میں بتا دی جائیں گے تو مر جائے گا. سب کو کہے گا ہاؤم اقرؤوا کتابیہ کہ دیکھو یہ میرا رزلٹ میری زندگی کا مجھے مل گیا. میرا رزلٹ ہے کیونکہ میں امتحان میں محنتیں کیا، اس لیے اس کا رزلٹ مل گیا. کوئی امتحان
ہمارے شے کو دین پر مقدم نہ کیا ہوگا اور یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے گمان تھا، مجھے یقین تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ یہی کر کے رہے گا۔ آج میری اور آپ کی زندگی میں وہ جنت کے معاملات، وہ اللہ کے انعامات کا یقین نہیں ہے، لیکن جب سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں مل جائے گا اس وقت سمجھ میں آئے گا اور اس وقت وہ جنتی کہے گا انی ظننت، مجھے یقین تھا، مجھے گمان تھا کہ میرا اللہ میرے ساتھ یہی معاملہ کرنے والا ہے۔ اور پھر وہاں سمجھ میں آئے گا بسوں کا بڑا ایڈن کا شکل ہو مارو افراد کا طریقے کا نہیں مارو کہ جب دھوپ گھماٹا دنیا کا ہٹ جائے گا تو سمجھ میں آئے گا میں گھڑے کے سوال تھا یا گھوڑے کے سوال تھا۔ سرٹیفکیٹ مل جائے گا، سب کچھ ہو جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابہا، جہنمیوں کے ساتھ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جیسی وہ آئے گا تو صراط پر سے بھرے بھرے سے گرنے کے بعد جب آئیں گے تو ایک دم سے جب وہ جہنم کے دروازوں کے قریب پہنچے گے وہیں سے کھل جائیں گے، یہ در کیے جائیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بکریوں کی پہلے جب اترتی ہے تو وہ اس طریقے سے کوئی سی مہینے میں دیکھنے لگے جب یہ گاڑی کی وہ کھولتے پھاٹک تو پیچھے میں کیسے ڈھکیلے جاتا ہے ان کو جانوروں کو، تو قرآن نے تعبیر ایسے استعمال کی کہ جیسے دنیا میں بے حیثیتی کی طرح ڈھکلا جاتا ہے ویسے ان کو جہنموں میں ڈھکلا جائے گا، ہر ایک اپنے اپنے مقام پہ پہنچ جائے گا۔ لیکن جب آئے گی جنتیوں کی باری، یہ مستقبل کی فیوچر کی خبر دی اللہ کے نبی نے۔ ایک تو یہ کہ معراج والی رات میں دیکھا اور سب بتایا صحابہ کو، اور ایک یہ بتایا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے تاکہ ہمیں جنتوں کی شوق لگے، اللہ کے شوق لگے۔ سارے جنتیوں کو سب چیزیں مل جائیں گے، آپ سب کہیں گے چلو جنت میں، چلو جنت میں، کیونکہ اب سرٹیفکیٹ نہیں مل گیا، جہنم میں چلے گئے، آگے چلتے آئیں گے، چلتے آئیں گے، چلتے آئیں گے، بعد میں جا کر دیکھیں گے تو آٹھ بڑا ہے جنت کے آٹھ دروازے بالکل بند ہو گئے۔ چلیے آئیں گے جنت کے قریب، وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا، دروازہ کبھی بند ہے تو آدمی کو کہیں بحثت بھی رہتی ہے، تھوڑا کھلا رہے یا کچھ رہے تو آدمی کو کہتے ہیں چلو آواز تو دے دیں گے، پورے جنت ہی آئیں گے تو لیکن دروازہ بند ہوگا، سارے آٹھ دروازے، اور جب یہ آٹھ دروازے جو بند ہوتے ان آٹھ دروازوں میں جب یہ آئیں گے جنت میں تو کہیں گے کیا بات ہے، کیوں یہ بند ہے؟ حتی اذا جاؤوہا وسیق الذین اتقوا ربہم من الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا، مین گیٹ تو بند رہے گا، اندر کے پورے کھل جائیں گے، لیکن جو مین گیٹ ہوگا وہ بند ہو جائے گا، سارے جنتی انبیاء بھی ساتھ رہیں گے۔ بعد میں ایک دوسرے کو پوچھیں گے کہ بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ دروازے کھلتے کیوں نہیں ہیں اور یہ بند کیوں ہیں؟ تو ایک دوسرے سے گفتگو میں کہیں گے چلو نبیوں سے پوچھیں گے، یا نبیوں سے درخواست کریں گے کہ جلدی سے پہنچو، ہم اس کے مشتاق ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، جیسے ہی جنتی جنت کے پاس آ جائیں گے تو پوری جنت میں موسیقی بجنا شروع ہو جائے گی، جس کو میوزک کہتے ہیں، میوزک۔ یہ کیوں موسیقی اللہ بجائیں گے؟ یہ جنت کی حوروں کو مطلع کرنے کے لیے کہ تمہارے خالد آ رہے ہیں۔ کوئی بڑا آدمی جب آتا ہے نا دنیا میں اور
ہاں یعنی ایسا مقبول ہے ایسا، لیکن شرط کیا ہے کہ ایسا پہنچنا چاہیے. اللہ کو بھی پتا، ساری دنیا کو پتا کہ جنت کے دروازے محمد مصطفیٰ کے علاوہ کوئی کھول ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ سب کو کھلا دے گا. کیوں؟ اللہ کے نبی کی شان کو بلند کرنے کے لیے. ایک مسئلہ ان سے پوچھو، یہ کہے گا میرے سمجھ
کوئی نہ کوئی راستہ سے مراد یہ ہے کہ جائز راستہ، ناجائز راستہ نہیں، یعنی خاموشی، کبھی کوئی لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک ایسا صحابی ہے جس نے کوئی دو رنگ کی جملہ نہیں کہا تھا. جب بھی ان کو پوچھا جاتا یہ تکلیف کے بعد تجھے راحت ملے گی کیا کہتا ہے، تو حضرت بلال حبشی کہتے تھے اس تکلیف میں جو راحت مجھے مل رہی ہے وہ راحت تمہیں کہاں ملے گی.
کس کا کالا رنگ ہے، گول رنگ ہے، کوئی ٹوٹ ہے، کس کا کیا ہے، کس کا کیا ہے، کوئی الگ ہی ہے، کوئی الگ ہی دکھتا، کس سے کیا ہوگا، یہ سب ختم کرنے کے لیے وضو کرایا جائے گا. جیسے وضو کریں گے چمکنا شروع ہو جائے گی. حدیث میں آتا غرۃ محجلین، ایسے چمکیلے چہرے ہو جائیں گے وضو کرنے کی وجہ سے. تو جو دنیا میں وضو کرتے ہوئے وہاں پر بھی انہیں نصیب ہوگا. اور فرمایا حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، جتنا اس لیے حضرت ابو ہریرہ کا مزاج یہ تھا، وہ جو وضو کرتے تھے نا بغل تک کرتے تھے. کہاں تک؟ بغل تک. کیونکہ حدیث میں ہے کہ اعضائے وضو چمکیں گے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے تھے بغل تک تو چمکاؤں گا بڑا، اس لیے ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ یہاں تک کیا جائے. وہ ان کا اپنا انفرادی عمل ہے ایک صحابی کا، باقی کوئی صحابی ایسا نہیں کیا کرتا تھا. وہ ان کی اپنی ذاتی رائے تھی کہ وہ بغل تک اس لیے وضو کرتے تھے کہ شاید میدان قیامت میں یہاں تک نہیں آتے، ورنہ اگر سب ایسا کریں گے تو پاس ہونے کے تو کوئی یہاں تک ہوئے گا کہ یہاں تک مجھے چمکانا ہے. اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک ہے. اور سارے صحابہ بھی اتنا ہی کرتے تھے. اور ہے نا، کیونکہ ہر آدمی تو اپنی سوچ سے اللہ کے نبی جس سیڑھی پر بیٹھتے تھے ممبر پہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دوسری پر آئے کہ اللہ کے نبی جہاں پر بیٹھتے میں وہاں پر نہیں بیٹھوں گا. پھر جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو عمر کہنے لگے جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے ابو بکر میں اس پر نہیں بیٹھوں گا، تو وہ پہلے نمبر پر آئے. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ امیر بنے تو وہ پہلے اللہ کے نبی کسی اس پر چلے گئے. تو سب کہنے لگے ارے عثمان تم کیسے ہو کہ عمر نے ایسا کیا اور ابو بکر نے ایسا کیا، تم ہو گے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی کرتے رہیں گے تو بعد میں آنے والے امیر المومنین پوڑیوں میں جا کر بیٹھیں گے، وہاں سے خطبے دینا پڑیں گے. یہ صحابہ جو ہمارے لیے معیار ہے نا، یہ رحمت ہے. دین کا ایک ایک مسئلہ ہم کو بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ لک الثناء کلہ ولک الملک کلہ ولک الخلق کلہ الیک یرجع الامر کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر. اللہم صل علی روح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الارواح وصل علی جسد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاجساد وصل علی قبر سیدنا محمد صلی اللہ